بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آپ نے خندق کھودنی شروع کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خندق کھودتے رہے۔ اس موقع پر یہ ہوا کہ قریش مکہ کے تمام قبائل، جو قبائل تھے عرب کے، ان سب نے مل کر یہودی قبیلے بنو غطفان اور بنو قریظہ، ان کے ساتھ مل کر یہ پروگرام بنایا کہ ایک ہی دم جا کر ہم سارے کے سارے مدینے پر حملہ آور ہو جائیں اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ 12,000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا اور انہیں آ کر جو ہے نا مدینے کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فارس کے رہنے والے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہ تعداد تو بہت زیادہ ہے اور یہ مدینے پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کی کھدائی کا مشورہ ہوا اور مدینے کے چاروں طرف خندق کھودی گئی۔ یہ محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا۔ خندق کے پار کفار اور یہودی قبائل تھے اور خندق کے اس پار مدینے میں مسلمان موجود تھے۔ ان کے دوران کیونکہ خندق کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی گھوڑا اس کو پار نہیں کر سکتا تھا اور اس کی گہرائی بھی زیادہ تھی، جو بندہ اس میں چلا جاتا اس کا اوپر آنا مشکل ہوتا، اس لیے تیروں کے ذریعے سے اور پتھروں کے ذریعے سے ان کا مقابلہ ہوتا رہا۔ 1 مہینے تک یہ محاصرہ مدینے کا جاری رہا۔ اس کے بعد جب تنگی آئی اور مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی بدولت ایسی ہوا کو بھیجا کہ تیز ترین ہوا آئی اور طوفانی شکل میں آئی، اور وہ اتنی تیز تھی کہ ان کفار نے جو خیمے لگائے ہوئے تھے ان تمام خیموں کو اس نے اکھیڑ دیا، اور جو جانور گھوڑے ان کے بندھے ہوئے تھے وہ اس طوفان سے اتنے بھدک گئے کہ انہوں نے اپنی رسیاں توڑ دی اور وہ بھاگ کے سارے جانور ان کے چلے گئے، اور ان کے جو ہانڈیاں تھی جو ان نے کھانے بنائے ہوئے تھے وہ ساری ہانڈیاں الٹ گئی، اور ان پر ایسی سخت سردی اللہ تعالیٰ نے طاری کی کہ ان کے ہاتھ اور پیر کپ کپانے لگے۔ جب یہ حالت ان نے دیکھی تو کفار مکہ اور یہود کہنے لگے کہ محمد نے ہمارے اوپر جادو کر لیا ہے، حالانکہ حقیقت میں آپ کا معجزہ اللہ رب العزت نے ظاہر کیا اور اس ہوا کو بھیجا اور آپ کی نصرت کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ رب العزت نے یہ طوفان بھیجا، یہ ہوا بھیجی، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے یہ بڑا لشکر کو خائب اور خاسر کر کے اور واپس ناکام بھیج دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں اللہ رب العزت نے اس کا، جب بھی آپ نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نقد نتیجہ مسلمانوں کو دکھایا، اور کفار اس نتیجے کو دیکھ کر وہ ہمیشہ خائب اور خاسر ہوتے رہے اور ناکام ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔